بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں حضرت الیاس علیہ السلام اور بال بدھ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور ایک سورۃ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے چہرے 4 تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کیا کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کی جان کا دشمن بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس گھوڑے پر بیٹھ گئے، اور گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یوسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت یوسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لے آئے، اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں عطا کرتے تھے، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرمایا کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے، جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟
تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یایا اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور اسی طرح سورہ صافات میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اسے سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پہ یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشکلات تھا۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی و کجرومی اور مجرمانہ شقاقت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں سے مخالفت کریں اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی بسر کریں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو بے حد دین کے لیے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔